بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج یہ لرزہ خیز خبر پڑھنے کو ملی ہے کہ حکومت نے 5 ماہ میں قرضوں کے تمام گزشتہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے دستاویزات کے مطابق کل قرضہ 2240 ارب روپیہ بنتا ہے، جس میں 1334 ارب غیر ملکی اور 906 ارب ملکی قرض شامل ہے۔ بغیر کسی معجزے یا بہت ہی آؤٹ آف باکس آئیڈیا کے یہ کمپنی چلتی دکھائی نہیں دیتی۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ شبنم سے خالی کنویں کبھی نہیں بھرتے، لیکن کنویں کیا یہاں تو کشکول بھرتے دکھائی نہیں دیتے۔ ایام غنچگی میں یہ حال ہے تو پھول کے پوری طرح کھلنے پر کیسے کیسے گل نہ کھلیں گے۔ ملک میں ایک سے بڑھ کر ایک ماہر معاشیات موجود ہے۔ فیورٹ اسد عمر بھی کسی کونے میں بیٹھ کر دہی چاول تناول فرماتے رہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ضرورت ایسے ماہرین کی ہے جو معیشت کے ساتھ ساتھ ملکی مزاج سے بھی بخوبی واقف ہو، ورنہ اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیوں کا تعلیم و تربیت یافتہ تمام تر بیرونی تجربہ کاری کے باوجود کچھ نہیں کر سکے گا۔ ساری غیر ملکی تعلیم اور تجربہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ بندہ معاشیات کا ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کے موڈ، مزاج اور پریکٹسز سے بھی آشنا ہو، ورنہ یہ شترے بے مہار معیشت فلرٹ کرتے کرتے آشنا کے ساتھ فرار ہو جائے گی۔ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی بجائے پوری طرح اعتماد میں لینا بھی ضروری ہے۔ اس کا فوری ری ایکشن خوشگوار نہ ہوگا، لیکن ان دی لانگ رن یہی بہتر رہے گا۔ گاڈفرے بلوم نامی برطانوی سیاستدان جو یورپین پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، انہیں یوٹیوب پر سنیے جو کہتے ہیں کہ سیاستدان مسلسل پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں، آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک دیوالیہ، بدحال اور کنگال ہو جاتے ہیں۔ یہ نامعقول، جاہل اور غیر مؤثر سیاستدان قرضے لیتے ہیں اور پھر لیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بلوم صاحب نے یہ دلچسپ نشاندہی بھی کی ہے کہ سیاستدانوں کے پاس مرکزی بینک میں ایک مشین ہوتی ہے جہاں کرنسی نوٹ پرنٹ ہوتے ہیں اور یہ جاہل نوٹ چھاپتے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہی کام کوئی غیر منتخب عام شہری کرے تو یہ جرم ہے جس کی سزا جیل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ملک دیوالیہ اور کنگال اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے سیاستدان احمق ہوتے ہیں، اور یہ پرلے درجے کی بد اخلاقی ہے کہ ناکام سیاستدانوں کی نااہلی کی سزا عام لوگ مزید ٹیکسوں کی صورت میں بھگتیں۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرضوں پر قرضے اٹھائے چلے جانا یا نوٹ چھاپنے کے لیے تو کسی عقل، مہارت، تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کام تو کوئی گاما ماجا بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کچھ نیا سوچیں، نیا کریں، تاکہ نیا پاکستان بنتا دکھائی بھی دے۔ یہاں صرف دہائی سے کام نہیں چلے گا۔ یاد رہے کہ مینڈک کی چھلانگ، ہرن کی کلانچ اور چیتے کی جست میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور خلق خدا آپ کو ہرن بلکہ چیتا سمجھ کر لائی ہے۔ ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کے لیے NRO کی کوششیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ علاج کے بہانے بیرون ملک چلے جائیں گے۔ یعنی اقتصادیات کا تو جو حال ہے سو حال ہے، احتساب کو بھی سوکڑا پڑ جائے گا۔ اس کے بعد پھر باقی رہ کیا جاتا ہے؟ ان حالات میں ہمارا مشورہ ہے کہ کم از کم زبان کو آوارہ گردی سے بچائیں۔ ویسے آپ لوگوں کی آوارہ گرد زبان سے بھولے بھالے عثمان بزدار کی خاموشی کروڑہا گنا بہتر ہے۔ یار کچھ اور نہیں سنبھل رہا تو کم از کم زبانیں ہی سنبھال لو۔ امید ہے یہ مفت مشورہ PTI کے دوستوں کے کام ضرور آئے گا۔